السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 8ویں اردو سبق نمبر 9 جابر بن حیان کے درسی سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو اپنی بک پہ جو سوالات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہم نے ڈائریکٹ ایک PDF کریٹ کیا ہے جس میں ان سوالات کو ایک پراپر سیکوینس میں رکھا ہے۔ اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپڈیٹ کریں تو آپ کو اس ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ پیارے بچوں، چلیے بغیر وقت ضائع کیے ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، جابر بن حیان کون تھا؟ ٹھیک ہے، یہاں حیان میں انفارچونیٹلی نون مس ہے تو آپ یہاں نون لگا سکتے ہیں۔ جواب، جابر بن حیان کوفے کے ایک غریب عطار کا بیٹا تھا۔ عطار عطر بیچنے والے کو کہتے ہیں۔ جابر نے بہت سے اصول اور قواعد مرتب کیے جو علم کیمیا کے لیے اہم اور ضروری مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے مختلف قسم کے تیزاب اور خاص کر کلمی شورے کے تیزاب کی ایجاد کی۔ انہوں نے بہت سے کیمیا دریافت کیے۔ انہوں نے چمڑا رنگنے اور بالوں کو کالا کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ انہیں علم کیمیا کا بابا آدم مانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، جابر بن حیان کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی؟ جواب، جابر نے معمولی سی ابتدائی تعلیم گاؤں سے باہر اپنے رشتہ داروں کے پاس حاصل کی، لیکن جب وہ کوفہ واپس آئے تو باقاعدہ طور پر مدرسے میں داخل ہو کر باقی تعلیم مکمل حاصل کی۔ سوال نمبر 3، جابر بن حیان کا کیا نام تھا اور وہ کیا کام کرتے تھے؟ جابر بن حیان کا اصل نام جابر تھا۔ باپ کا نام حیان ہونے کی وجہ سے انہیں جابر بن حیان یعنی حیان کا بیٹا پکارا جاتا تھا۔ جابر بن حیان نے علم کیمیا میں بہت اہم تجربے کیے اور انہوں نے اس علم کے بنیادی اصول و قوانین واضح کر کے مرتب کیے۔ مرتب کرنا مطلب ایک اصول ترتیب دینا، اور بہت سے کارآمد چیزیں دریافت کی، فائدہ مند کام آنے والی بہت سی ایسی چیزیں دریافت کی۔ سوال نمبر 4، جابر بن حیان نے کون سی چیزیں ایجاد کی؟ جابر بن حیان نے بہت سی چیزیں ایجاد کی۔ اس نے سب سے پہلے ٹھوس چیزوں کو بخارات میں بدلنے کا طریقہ سبلیمیشن دریافت کیا، دوائیوں کو محفوظ رہنے کا طریقہ دریافت کیا، آکسیڈیشن کا طریقہ دریافت کیا جسے لوہے کو فولاد میں بدلا اور زنگ سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس نے چمڑا رنگنے اور بالوں کو کالا کرنے کا طریقہ بھی دریافت کیا۔ اس نے عرق کشید کا آلہ ایجاد کیا جسے ریٹارٹ کہتے ہیں۔ جابر نے ہی معدنی تیزاب اور کلمی شورے کا تیزاب ایجاد کیا۔ اس نے سونا پگھلانے والا تیزاب بھی ایجاد کیا۔ اس کے علاوہ اس نے علمی کیمیا کے بنیادی اصول اور قواعد دریافت کر کے مرتب کیے۔ یہاں پہ یہ سوال تھوڑا سا بڑا ہے، لیکن اس کو اس سے چھوٹا ہم کر کے نہیں لکھ سکتے کیونکہ اس کی جو بھی ایجادات ہیں ان سب کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو دیر از نو آپشن کہ اس کو ہم چھوٹا بنا سکیں۔ سوال نمبر 5، جابر کو بغداد آنے کی دعوت کس نے دی؟ تو اس کا بہت ہی آسان سا سوال ہے، جواب ہے جابر کو بغداد آنے کی دعوت بغداد کے خلیفہ ہارون رشید نے دی۔ سوال نمبر 6، لیبارٹری کسے کہتے ہیں؟ یہاں کیسے ہو گیا ہے PDF میں، لیکن ایکچوئل میں آپ کی بک پہ جو کوسچن ہے وہاں ہے لیبارٹری جو ہے وہ کسے کہتے ہیں۔ لیبارٹری ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں مختلف قسم کے تجربات کیے جاتے ہوں، جیسے کیمیاوی لیبارٹری، یا ہم کہہ سکتے ہیں حیوانات و نباتات کی لیبارٹری۔ یہاں لیبارٹری کا یہ مسنگ ہے تو آپ یہ ڈال سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7، نائٹرک ایسڈ کو کس دھات کے برتن میں رکھا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ اگر آپ نے لیسن پڑھا ہوگا، لیسن کے اوپر بنا ہوا ویڈیو دیکھا ہوگا تو آپ کو ایزیلی وہاں پہ اچھے سے سمجھایا گیا ہے کہ نائٹرک ایسڈ کو سونے کے برتن میں رکھا جا سکتا ہے یا شیشے کے برتن میں رکھا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 8، جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بابا آدم کیوں کہتے ہیں؟ جابر بن حیان کو علم کیمیا کا اس کا جو جواب ہے، جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بابا آدم اس لیے کہتے ہیں
کیونکہ اس نے علم کیمیا کے بنیادی اصول و قواعد واضح کر کے مرتب کیے۔ اس نے علم کیمیا میں بہت ساری ایجادات کی جن کی وجہ سے وہ علم کیمیا کے بابا آدم کہلائے جانے لگے۔ ٹھیک ہے، درج ذیل اب اس کے بعد یہاں تک ہمارے جو درسی سوالات ہیں جن کے ہمیں جوابات لکھنے ہوتے ہیں مکمل ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کے جو بک ورک ہے، یعنی کہ جو درسی کتاب کے خالی جگہیں ہیں اور یہ جو الفاظ معنی ہیں، جو محاورے وغیرہ، یہ ان کو مکمل کرتے ہیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ درج ذیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ فکر لاحق ہونا، اس کا جواب میں نے کچھ اس طرح سے بنایا ہے: مجھے 8ویں کے امتحان کی فکر لاحق ہو گئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو فکر لاحق ہونی چاہیے، ایگزام ہوتا ہے۔ بوجھ پڑھنا، لفظ ہے بوجھ پڑھنا، حامد سے کہو کہ زیادہ بوجھ نہ اٹھائے۔ کوٹ کوٹ کر بھرنا، تیسرا لفظ، عامر کے دماغ میں علم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ چوتھا جو ہے اس کا، دن سوار ہونا، میرے سر پر آج کل گاڑی خریدنے کی دن سوار ہے، تو اچھی بات ہے، گاڑی اچھی چیز ہوتی ہے۔ بابا آدم اسلام کے پہلے پیغمبر تھے، تو یہاں ہمارا یہ محاورے جو ہوتے ہیں کمپلیٹ ہوتے ہیں، یہ جو جملے بنانے کا جو یہ تھا۔ اب اس کا آخری سوال ہے اس لیسن کا کہ سوچیے اور جملوں کو پورا کیجیے۔ آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے کیمیا بنانے والے کو، یعنی کہ جو کیمیکلز بناتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اردو میں، تو اس کو اردو میں کیمیا گر کہتے ہیں۔ عطر بیچنے والے کو، جیسے کہ لیسن میں آپ نے سنا ہے کہ حیان جو اس کے جابر کے والد تھے وہ عطار تھے، عطر بیچنے والے کو عطار کہتے ہیں۔ میں نے ریڈ ڈاٹ سے اس کو شو کر کے رکھا ہوا، آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ صبر کرنے والے کو صابر کہتے ہیں۔ آپ سے ایک کوسچن ہے، آپ کمنٹ میں بتاؤ گے کہ اسلامی تہذیب کے اندر کس پیغمبر کو صابر کا لقب ملا تھا۔ سوال نمبر 4، رنگنے والے کو ڈیش ڈیش کہتے ہیں، رنگنے والے کو رنگ ساز کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، شیشہ بنانے والے کو شیشہ گر کہتے ہیں، جو شیشے کے نقاش وغیرہ جو بناتے ہیں ان کو شیشہ گر وغیرہ کہا جاتا ہے۔ زیور بنانے والے کو ڈیش، آگے میں نے ریڈ ڈاٹڈ سے دکھایا ہوا ہے، سونار کہتے ہیں۔ لوہے کے اوزار بنانے والے کو ڈیش ڈیش کہتے ہیں، تو لوہے کے اوزار بنانے والے کو لوہار کہتے ہیں۔ 8واں جو ہے، پڑھانے والے کو 2 آپشنز ہیں، استاد کہتے ہیں یا ہم اس کو معلم بھی کہہ سکتے ہیں۔ پڑھانے والے کو یا استاد کہتے ہیں یا معلم، یہ دونوں سینونیمز ہیں ایک دوسرے کے، تو آپ دو میں سے جو بھی آپ کی مرضی ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ 9th ون ہے جو اس کا، علم حاصل کرنے والے کو طالب علم کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوتا ہے۔ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اور جس میں ہم بات کریں گے سبق نمبر 10، خاک وطن کے بارے میں، زمین کی وطن کی مٹی کے بارے میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔